السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الصلاۃ باب صلاۃ تطوعی سبق نمبر 81۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عبد اللہ لا تکن مثل فلان کان یقوم من اللیل فترک قیام اللیل، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، تو فلاں آدمی کی طرح نہ ہو جانا کہ وہ قیام اللیل کرتا تھا، پھر اس نے قیام اللیل کرنا چھوڑ دیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس حدیث سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ بندہ جو بھی نفل عمل کرے اس کو چاہیے کہ وہ اس عمل کو ہمیشہ کرے، یہ نہیں کہ کبھی کر لینا اور کبھی جو ہے وہ چھوڑ دینا، بلکہ جو بھی بندہ نیک اعمال کرے نفلی طور پر چاہیے یہ کہ ان کو جو ہے وہ مستقل بنیادوں پر کرے۔ اور ہم میں سے اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ شروع میں تو کوئی بھی نفلی عبادت ہو، ثواب کا کام ہو، بڑے شوق اور ذوق سے کرتے ہیں، لیکن چند دن کے بعد ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور پھر اس کام کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ بندہ کوئی بھی کار خیر کرے چاہیے یہ کہ وہ اس کو مستقل بنیادوں پر کرے، اس کو پھر چھوڑے نہیں۔ عمل تھوڑا ہو لیکن اس پر ہمیشگی ہونی چاہیے اور اس میں سستی اور غفلت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس پر ہمیشہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پیارے نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی، جب بھی آپ کوئی عمل شروع کر لیتے تو اس پر دوام کرتے، چاہے وہ معمولی سا ہوتا۔ اور دوسرا اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ قیام اللیل واجب نہیں ہے۔ اگر یہ فرض واجب ہوتا تو پھر اس کے تعلق سے ایسا نہ کہا جاتا۔ اگلی حدیث عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتروا یا اہل القرآن فإن اللہ وتر یحب الوتر۔ اخرجہ ابو داود والترمذی والنسائی وابن ماجہ۔ پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اے قرآن والو، وتر پڑھا کرو، اللہ خود بھی وتر یکتا ہے اور وتر کو پسند کرتا ہے۔ اس روایت کے تعلق سے علامہ محمد زبیر علی زئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روایت ضعیف ہے، اور دیگر محققین نے شواہد کی بنیاد پر اسے حسن وغیرہ قرار دیا ہے، اور یہ روایت شواہد کی بنا پر قابل حجت اور قابل عمل ہے۔ تو اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، یا اہل القرآن، اے قرآن والو۔ اس سے مراد مومن بھی ہیں اور اس سے مراد قرآن پاک کے حفاظ اور قراء کرام بھی ہیں، اور وتر سے یہاں مراد قیام اللیل ہے۔ اس حدیث سے ہمیں اس بات کی ترغیب ملی کہ ہمیں چاہیے کہ قیام اللیل کا اہتمام کریں،
اور بالخصوص رمضان کے مہینے میں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بخاری۔ جس نے قیام رمضان ایمان کی حالت میں ثواب کی امید سے کیا، اس کے سابقہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور قرآن پاک کو یاد رکھنے کا ایک بہترین ذریعہ جو ہے وہ قیام اللیل ہے، چاہے وہ رمضان میں ہو یا غیر رمضان میں، کیونکہ حفاظ قرآن کو قرآن مجید کے یاد کرنے کے تعلق سے قیام اللیل کا تراویح تہجد کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ تو تراویح تہجد اور قیام اللیل کے ذریعے بندہ قرآن مجید کو یاد رکھ پاتا ہے۔ جتنا قرآن مجید تراویح تہجد میں پڑھے گا اس قدر قرآن پاک جو ہے وہ یاد رہے گا۔ اگلی حدیث عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، متفق علیہ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما راوی، نبی علیہ السلام نے فرمایا وتر کو اپنی رات کی آخری نماز بناؤ۔ تو نبی علیہ السلام نے اس حدیث پاک میں وتر کو رات کی آخری نماز بنانے کا کہا، اور پیارے نبی علیہ السلام کا یہ امر، آپ کا یہ حکم استحباب کے لیے ہے، یعنی مستحب یہ ہے کہ رات کی آخری نماز جو ہے وہ وتر کو بنایا جائے۔ پیارے نبی علیہ السلام سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ پیارے نبی وتر کے بعد بھی 2 رکعت بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے، مسلم 738۔ تو افضل یہ ہے کہ وتر رات کی آخری نماز ہو، اور اگر کوئی وتر شروع رات میں پڑھ لیتا ہے اور رات کے آخری پہر میں اٹھ جاتا ہے، تہجد پڑھنا چاہتا ہے تو وہ تہجد پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کی عادت ہے کہ وہ رات کے آخری پہر میں اٹھ کر تہجد پڑھتا ہے تو وتر کو عشاء کے بعد وہ چھوڑ دے اور تہجد پڑھنے کے بعد پڑھے۔ اگلی حدیث عن طلق بن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا وتران فی لیلۃ، رواہ احمد وصححہ ابن حبان۔ پیارے نبی علیہ السلام کو جناب علی رضی اللہ عنہ نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا ایک رات میں 2 مرتبہ وتر نہیں ہیں۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا ایک رات میں 2 بار وتر نہیں پڑھنے چاہیے۔ اب بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر اول رات میں وتر پڑھے ہوں پھر رات کے آخری حصے میں بیدار ہو تو پہلے 1 رکعت پڑھ کر جفت بنا لے، یعنی پہلا 1 وتر اور یہ وتر جفت بنا لے، یا پہلے 3 پڑھے ہیں اور اب 1 پڑھ لے تو یہ جفت ہو جائے گا، پھر نفل پڑھ کر آخر میں وتر پڑھ لے، تو یہ ترتیب درست نہیں۔ ایک رات میں 2 مرتبہ وتر نہیں ہیں، یعنی وتر ایک ہی بار ہوں گے، وتر ایک ہی بار میں پڑھے جائیں گے، ایک رات میں 2 مرتبہ وتر نہیں ہوں گے۔ اور اگر کسی نے شروع رات میں وتر پڑھ لیا اور پھر اخیر رات کے اندر وہ تہجد پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام سے وتر کے بعد بھی 2 رکعت پڑھنا ثابت ہے۔ اگلی حدیث عن ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بسبح اسم ربک الاعلی وقل یا ایھا الکافرون وقل هو اللہ احد
رواہ احمد و ابو داود و النسائی و دادا ولا یسلم الا فی آخرہن ولی ابی داود و ترمذی نحوہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وفیہ کل سورۃ فی رکعۃ وفی الاخیرۃ قل هو اللہ احد والمعوذتین۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام وطر میں 3 رکعت وطر کے اندر پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھتے، دوسری میں سورہ الکافرون پڑھتے اور تیسری میں قل هو اللہ احد سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ اسے احمد، ابو داود اور نسائی نے روایت کیا، اور نسائی کی ایک روایت میں یا نسائی کے اندر یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ سلام آخری رکعت ہی میں پھیرتے تھے۔ نسائی نے اتنا اضافہ بھی نقل کیا، یعنی نسائی کی روایت میں یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ سلام آخری رکعت ہی میں پھیرتے تھے۔ اور ابو داود اور ترمذی نے سید عائشہ سے اسی طرح نقل کیا، اور اس میں ہے کہ ہر رکعت میں ایک سورت تلاوت کرتے، یعنی پہلی رکعت میں اعلیٰ، دوسری میں کافرون اور تیسری میں اخلاص، اور آخری رکعت کے اندر عائشہ کی روایت میں ہے آخری رکعت میں قل هو اللہ احد اور فلق اور سورۃ الناس پڑھا کرتے تھے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس حدیث سے ہمیں وطروں کی مسنون قرات کا تلاوت کا علم ہوا کہ نبی علیہ السلام پہلی میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری کے اندر قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت کہ آخری میں آپ قل هو اللہ احد اور سورۃ الفلق اور ناس پڑھتے، ایک تو یہ روایت ضعیف ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ والی روایت جس میں الفاظ ہیں والمعوذتین کہ سورہ اخلاص اور ساتھ میں فلق ناس پڑھتے، یہ روایت ضعیف۔ دوسرا اس کی تطبیق یہ ہے کہ کبھی سورہ اخلاص پڑھ لیتے اور کبھی معوذتین بھی ساتھ میں شامل کر لیا کرتے تھے۔ اگر کوئی وطر کی آخری رکعت میں اخلاص، فلق، ناس تینوں پڑھ دے تو یہ بھی جائز ہے۔ اس سے معلوم ہوا نبی علیہ السلام 3 وطر پڑھتے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت بھی پڑھتے، اور 3 وطر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ایک سلام سے پڑھا کرتے تھے، سلام آخری رکعت میں ہی پھیرتے تھے۔ اور یاد رکھیے 3 وطر پڑھنے میں نماز مغرب کی طرح نہیں پڑھنے۔ دار قطنی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وطر کو نماز مغرب کی طرح نہیں پڑھنا، فرمایا 3 وطر مت پڑھو، وطر کو نماز مغرب کے مشابہ نہیں کرنا۔ مغرب کی نماز میں 2 تشہد ہوتے ہیں، دوسری رکعت میں اور تیسری رکعت میں، اور وطر کے اندر دوسری رکعت پڑھ کر تشہد بیٹھنا صحیح نہیں ہے۔ 3 وطر جب ایک سلام کے ساتھ ہوں گے تو دوسری رکعت میں تشہد نہیں بیٹھنا، وطر کو نماز مغرب کی طرح نہیں پڑھنا ہے۔ اگلی حدیث عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اوتروا قبل ان تصبحوا رواہ مسلم ولابن حبان من ادرک الصبح ولم یوتر فلا وتر لہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وطر صبح ہونے سے پہلے پڑھ لیا کرو، اور ابن حبان میں ہے کہ جو کوئی صبح کو پا لے اور اس نے وطر نہ پڑھا ہو تو اس کا کوئی وطر نہیں ہے۔ اس حدیث سے بھائیوں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ وطر کا وقت صبح کے طلوع ہونے سے پہلے تک ہے۔ جب فجر طلوع ہو گئی تو ادائیگی وطر کا وقت نکل گیا۔ لا وطر لہو فلا وطر لہو،
اس کا معنی یہ ہے کہ اب وطر کی ادائیگی کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اور اسی طرح یاد رکھیے پھر یہ کب ادا کیا جائے گا؟ تو اگر کوئی نماز کو پڑھنا بھول گیا یا سو گیا تو جب اس کو یاد آئے یا وہ جاگ جائے اسی وقت پڑھ لے، یہی اس کے وطر پڑھنے کا وقت ہے۔ ابن حبان کی یہ روایت، من ادرک الصبح ولم یوتر فلا وطر لہ، جو کوئی صبح کو پالے اور اس نے وطر نہ پڑھا اس کا کوئی وطر نہیں۔ علامہ محمد زبیر علی زئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں روایت ضعیف ہے، اور دیگر نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ فلا وطر لہ کا مفہوم یہی ہوگا کہ اب وطر کی ادائیگی کا وقت ختم ہو گیا۔ اب پڑھنا کب ہے؟ وطر ہو یا کوئی بھی نماز ہو، پڑھنا کب ہے؟ اگلی حدیث، وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نام عن الوتر او نسیہ فلیصلی اذا اصبح او ذکر، اخرجہ ابو داود والترمذی وغیرہما۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو وطر پڑھنے سے سویا رہا، یعنی اس کی آنکھ نہیں کھلی یا اسے یاد نہ رہا، تو اسے چاہیے کہ صبح کے وقت پڑھ لے یا پھر جب اسے یاد آئے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا جب وطر کسی کے رہ جائیں پڑھنے سے تو انہیں باہر صورت پڑھنا چاہیے۔ اس سے نماز وطر کی اہمیت بھی معلوم ہوئی اور وطر کو قضا کر کے پڑھنا بھی معلوم ہوا۔ محترم بھائیوں، آج کے سبق 81 سے ہمیں یہ معلوم ہوا کوئی بھی نیکی اور خیر کا کام کریں، چاہے وہ تہجد ہو یا کوئی اور، اس پر ہمیشگی کریں، اور وہی اعمال زیادہ پسندیدہ ہیں جن پر ہمیشگی ہو۔ یہ نہیں ایک وقت میں تو اللہ کی راہ میں ہزاروں دے دیے اور پھر کچھ نہ دیا، ایک وقت میں تو تہجد پڑھنا شروع کر دی پھر چھوڑ دی۔ جب نفلی کوئی کام شروع کریں تو پھر اس کو ہمیشہ پڑھیں۔ یہی معاملہ تہجد کا ہے، تہجد پڑھنا شروع ہو تو پھر بہتر یہی ہے کہ اس کو پڑھتے ہی رہیں۔ اور اسی طرح ایمان والوں کو یا قرآن والوں کو، حافظوں کو پیارے نبی علیہ السلام کا یہ حکم فرمان کہ چاہیے کہ اہل قرآن یعنی قرآن والے، حافظ، قاری یا عام مومن، وہ قیام اللیل پڑھیں۔ تراویح، تہجد، قیام اللیل پڑھانے پر اللہ کا قرآن یاد رہتا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ایک رات میں 2 وطر نہیں، اور اسی طرح وطر کی مسنون قرات یہ ہے۔ اور اسی طرح اگر وطر رہ جائیں تو جب یاد آئے یا جب آنکھ کھلے چاہیے کہ وہ وطر قضا کر کے پڑھ لے۔ باقی پیچھے ہم پڑھ چکے، اگر رات میں 3 رکعت وطر پڑھتا تھا تو سنت یہ ہے کہ دن میں 4 پڑھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔